یہاں پر آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیرانوالہ پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کچھ دیر کے بعد شیرانوالہ منصوبے کی سائٹ پر آن لائن افتتاح کریں گے۔ ایس ایم ڈی سے بٹن دبا کر منصوبے کی پردہ کشائی کی جائے گی۔ شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے، جبکہ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اس وقت افتتاح کر رہے ہیں، شیرانوالہ پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کچھ دیر کے بعد ابھی شیرانوالہ منصوبے کی سائٹ پر آن لائن افتتاح کر رہے ہیں۔ ایس ایم ڈی سے بٹن دبا کر منصوبے کی پردہ کشائی کی گئی، جبکہ شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کی 3D ماڈل پر ان کو بریفنگ دی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیرانوالہ پہنچے اور ان کی جانب سے منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ شیرانوالہ منصوبے کی سائٹ پر آن لائن افتتاح کر رہے ہیں، جبکہ ایس ایم ڈی سے بٹن دبا کر ان کی جانب سے منصوبے کی پردہ کشائی کی گئی۔ شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر ان کو اب بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے۔ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیرانوالہ پہنچے اور ان کی جانب سے شیرانوالہ منصوبے کی سائٹ پر آن لائن افتتاح کیا گیا۔ ایس ایم ڈی سے بٹن دبا کر منصوبے کی پردہ کشائی کی، جبکہ شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر ان کو اب بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے، جبکہ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹس اور دیگر شخصیات کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کو منصوبے کے حوالے سے بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے سائٹ پر آن لائن افتتاح کیا گیا ہے، جبکہ ایس ایم ڈی سے بٹن دبا کر منصوبے کی پردہ کشائی کی گئی اور اب ان کو بریف کیا جا رہا ہے منصوبے کے بارے میں۔ 3D ماڈل کے اوپر ان کو بریف کیا جا رہا ہے کہ منصوبے کا کس طرح سے اس کے اوپر کام جاری ہے اور کس طرح سے اب تک جو کام مکمل کیا گیا ہے اس کے اوپر اس کو بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹس اور سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے کثیر تعداد میں شرکت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیرانوالہ پہنچے اور ان کی جانب سے شیرانوالہ منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر اس وقت بریف کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے اور تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات جبکہ ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے شیرانوالہ منصوبے کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر بریف کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے۔ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹس، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیرانوالہ پہنچے اور ان کی جانب سے شیرانوالہ منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر اس وقت بریف کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے اور تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات کی جانب سے کثیر تعداد میں شرکت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو بریف کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر بریف کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے، جبکہ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار شیرانوالہ پہنچے ہیں، جبکہ وزیر اعلیٰ نے شیرانوالہ منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر بریف کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے۔ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے کثیر تعداد میں شرکت کی گئی ہے۔ براہ راست مناظر ہیں، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ نے شیرانوالہ منصوبے کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کو شیرانوالہ گیٹ فلائی اوور کے 3D ماڈل پر بریف کیا گیا، جبکہ وزیر اعلیٰ منصوبے کا نام داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کرنے کا اعلان کریں گے۔ تقریب میں وزراء، بیوروکریٹ، سیاسی اور سماجی شخصیات اور ٹکٹ ہولڈرز کی جانب سے شرکت کی گئی۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ ٹریفک جیم کے باعث عوام کے 2 روز رولنے کا احساس، جسٹس شاہد کریم لوکل میچز میں ٹریفک عام شہریوں کے لیے بند کرنے پر برہم، ہائی کورٹ نے سی او، پی سی بی، ایس پی سیکیورٹی، سی ٹی او کو طلب کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ نے افسران کو کل ریکارڈ سمیت پیش کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ جسٹس شاہد کریم نے ہارون فاروق کی درخواست پر سماعت کی۔ مزید احوال جانیں گے ملک اشرف سے۔ ملک اشرف، بتائیے گا جسٹس شاہد کریم کی
جانب سے شہریوں کے لیے ٹریفک کو بند کرنے پر برہمی کا اظہار کیا گیا ہے؟ جی بالکل، آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں زیر زمین پانی کے تحفظ اور ماحولیاتی آلودگی کے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ہے، جس میں جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی ہے اور سموگ کے تدارک کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے بھی عدالت کو آگاہ کیا گیا۔ اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم نے شہر میں لوکل کرکٹ ٹیموں کی آمد و رفت کے دوران سڑکوں کو بند کرنے پر سخت اظہار ناراضگی کیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ لوکل کرکٹ ٹیموں کی آمد و رفت کے دوران سڑکوں کو بند کر دیا جائے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ سڑکوں میں بندش کے باعث اور گاڑیوں کے دھوئیں کے باعث سموگ میں اضافہ ہوگا، اور مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس سے شہری پریشان ہیں اور ذلیل و خوار شہریوں کو کیا جا رہا ہے۔ اگر اس طرح کے جو اقدامات کیے گئے ہیں اس سے تو باہر کی جو کرکٹ ٹیمیں ہیں وہ کس طرح آئیں گی۔ جیسے شاہد کریم نے مزید لا افسر سے بھی اس حوالے سے استفسار کیا، پنجاب حکومت کے لا افسر سے، کہ یہ اقدامات کیوں کیے گئے ہیں، اتنے ہائی سطح کے لوکل کرکٹ ٹیموں کے کیوں کیے گئے ہیں، جس پر پنجاب حکومت کا لا افسر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔ جیسے شاہد کریم نے ریمارکس یہ کہ ایسا کوئی قانون موجود نہیں کہ کسی کی آمد و رفت کے لیے، کرکٹ ٹیموں کی آمد و رفت کے لیے ٹریفک کو بند کر دیا جائے، شہریوں کو ذلیل و خوار کیا جائے اور انہیں گھنٹوں کھڑا کیا جائے۔ جیسے شاہد کریم کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اس کرکٹ ٹیم کی سیکورٹی کے نام پہ جو سڑکیں بند کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے پورا شہر جو ہے وہاں پہ ٹریفک کا دباؤ رہتا ہے۔ تو عدالت نے کیس کی سماعت کل کے لیے ملتوی کی ہے اور کل پی سی بی کے سی ای او اور اس کے علاوہ سیکورٹی جو ایس پی ہیں سیکورٹی کے، ان کو اور سی ٹی او کو ذاتی حصے میں جواب سمیت پیش ہونے کا حکم دیا ہے۔ جی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ ملک اشرف، آپ کا بہت شکریہ۔ نیشنل T20 ٹورنامنٹ یا لاہوریوں کا امتحان، پی سی بی کو پروٹوکول کا چسکا، لاہوریوں کو 3 دن سے خوار کر دیا، جبکہ ڈومیسٹک کرکٹ کے لیے سیکیورٹی پروٹوکول انٹرنیشنل کھلاڑیوں والا دیا جا رہا ہے۔ کرکٹ ٹیم کی شاہی سواریوں کی موومنٹ کے دوران آج بھی پھر زیرو روٹ ہوگا، جبکہ فیروزپور روڈ، کینال روڈ اور مال روڈ اور دیگر علاقوں کو بند کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے فہد بھٹی سے۔ فہد، بتائیے گا آج کس طرح سے لاہوریوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا؟ جی بالکل، قذافی اسٹیڈیم میں نیشنل T20 ٹورنامنٹ کے آج 2 میچز ہوں گے، جس کے لیے لاہوریوں کا کڑا امتحان ہے، کیونکہ نیشنل پلیئرز کو بھی انٹرنیشنل پلیئرز جیسی سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ شاہانہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے جب ٹیمز کی موومنٹ ہوتی ہے نیشنل T20 ٹورنامنٹ کے لیے، جب ٹیموں کو پی سی ہوٹل سے قذافی اسٹیڈیم کی طرف لے جایا جاتا ہے تو مکمل طور پر انہیں زیرو روٹ فراہم کیا جاتا ہے۔ روٹ مال روڈ سے لے کر جو ہے وہ قذافی اسٹیڈیم تک مکمل طور پر زیرو روٹ لگایا جاتا ہے، جس کے لیے پولیس کی جانب سے 7,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار سیکیورٹی پر بھی تعینات کر دیے جاتے ہیں، انہیں شاہانہ پروٹوکول دینے کے لیے۔ مال روڈ سے کینال روڈ سے مسلم ٹاؤن کی جانب اور مسلم ٹاؤن سے کلمہ چوک تک جو ہے وہ ٹریفک کو مکمل طور پر بند رکھا جاتا ہے، جبکہ مال روڈ سے جو ہے وہ کینال روڈ کی طرف جانے والی ٹریفک جو ہے اسے مکمل طور پر بند رکھا جاتا ہے، جبکہ جو کینال روڈ ہے وہاں سے صدیق ٹریڈ سینٹر اور صدیق ٹریڈ سینٹر سے لیبرٹی مین بولیوارڈ تک جو ہے وہ زیرو روٹ لگایا جاتا ہے۔ جب ٹیمز کی موومنٹ ہوتی ہے تو 10 سے 15 منٹ کے لیے جو ہے وہ ٹریفک کو مکمل طور پر بند کر دیا جاتا ہے، صرف نیشنل ٹیموں کو گزارنے کے لیے۔ اتنا شاہانہ پروٹوکول جو ہے وہ اب سے پہلے انٹرنیشنل ٹیموں کو دیا جاتا تھا، زیرو روٹ انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ فراہم کیا جاتا تھا، مگر اب یہ اتنا بڑا پروٹوکول جو ہے زیرو روٹ لگا کر نیشنل ٹیموں کو یہ پروٹوکول دیا جانے لگ گیا ہے۔ 15 منٹ کے لیے اگر کسی جگہ پر ٹریفک جام ہوتی ہے تو وہاں پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور 5 منٹ جو ہیں وہ بہت مشکل ہے کہ ٹریفک جو ہے وہ جام رہے اور اس کے بعد اس کو ٹریفک کے بہاؤ کو نکالا جا سکے، اور یہاں پر تو 15 منٹ کے لیے جو ٹریفک ہے اس کو ٹیم کی موومنٹ کے دوران شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ صوبے میں سموگ پر قابو پانے کے لیے دفعہ 144 نافذ، مختلف اشیاء کی باقیات جلانے پر 1 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے۔ فصلوں کی باقیات، ٹائر، ربڑ کی مصنوعات جلانے پر دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ پنجاب کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی رامے سے۔ علی، بتائیے گا کہ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے سموگ پر قابو پانے کے لیے۔
جی بالکل، پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور محکمہ ماحولیات کی درخواست پر محکمہ پنجاب نے باقاعدہ یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور تمام اضلاع کے ڈی کو باقاعدہ جاری کیے گئے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو فلموں کی بات کی آپ ہے، اس کے علاوہ کوڑا کرکٹ ہے، پولیتھین بیگز ہیں، ربڑ، ان کے جلانے پر پابندی مکمل طور پر آئی اور ساتھ ہی اطراف جو پرانے کے بھٹے ہیں نکالی جاتی ہیں ان کو بھی ایک ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب اس پر خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو حکومت 144 سیکشن کے تحت جو ہے ٹھیک ہے، دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ علی رام آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب کورونا کے ساتھ ڈینگی کے وار بھی جاری۔ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 179 مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 139 مریض زیر علاج ہیں۔ رواں سال اب تک ڈینگی کے 2347 کیس رپورٹ ہو چکے۔ مزید جانیں گے عظمت عوان سے۔ عظمت بتائیے گا، ڈینگی کے وار مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں؟ بالکل، جو ڈینگی کے کیسز اس میں بتدریج اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور ڈینگی کی سیویرٹی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رواں سال سے اب تک شہر لاہور میں ڈینگی کے 2347 کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 10 ستمبر تک جو ڈینگی کے کیسز تقریباً 450 کے قریب ہے، لیکن 26 دن کے اندر تقریباً 1700 ڈینگی کے کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 7 ماہ 10 دن کے کیسز ایک طرف اور 26 دن کے کیسز ایک طرف ہے۔ اور اسی طرح شہر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 139 مریض داخل ہیں۔ اگر تفصیلات بات کی جائے تو شہر کے سروسز اسپتال میں 24، گنگا رام اسپتال میں 21 اور جناح اسپتال میں ڈینگی کے 9 مریض داخل ہیں۔ اسی طرح فروخ اسپتال میں 13۔ عظمت عوان آپ کا بہت شکریہ۔ شیرانوالہ فلائی اوور کی افتتاحی تقریب، ٹائر ملحقہ مارکیٹوں کے متاثرین کا نولکھا روڈ بلاک کر کے احتجاج۔ اراضی کا ڈی سی ریٹ کسی صورت قبول نہیں، متاثرین کی جانب سے ایسا کہا گیا، جبکہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق ہمیں زمین کا معاوضہ دیا جائے۔ نولکھا روڈ پر ٹریفک کا کوئی مسئلہ نہیں، مظاہرین کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شیرانوالہ فلائی اوور کی افتتاحی تقریب، ٹائر ملحقہ مارکیٹوں کے متاثرین کی جانب سے جلا کر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ جنید جیاز سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جنید، آگاہ کیجیے گا، مطالبات کیا ہیں؟ جس وقت ہم نولکھا ٹائر مارکیٹ کے باہر موجود ہیں، جہاں پر وزیر اعلیٰ کی جانب سے شیرانوالہ فلائی اوور کی افتتاحی تقریب کے موقع پر یہ سراپا احتجاج ہے اور یہ متاثرین ہیں جن کی دکانیں جو ہیں وہ مسمار کی جانی، اور ان کا کہنا ہے کہ ڈی سی ریٹ انہیں کسی صورت قابل قبول نہیں۔ یہاں پر متاثرین موجود ہیں، ہم سے بات کریں، کیا صورتحال ہے، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ سر جی احتجاج تو ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں سر جی، کافی دنوں سے بول رہے ہیں، ہماری بات کوئی نہیں سن رہا، ہماری فریاد کوئی نہیں سنی جا رہی، ہماری داد رسی نہیں ہو رہی، ہم لوگ مجبور ہیں۔ آدھے مرلے کی دکان ہے، ہمیں 30 لاکھ روپے مرلے کے حساب سے پیسے دے رہے ہیں سر۔ یہ کوئی بڑی لینڈ تو نہیں ہے سر، چھوٹی چھوٹی دکانوں والی مارکیٹ ہے، کمرشل مارکیٹ ہے، لاہور کا وہ دل ہے۔ اس جگہ پہ آپ کو بھی پتہ ہے کروڑوں روپے کی دکانیں ملتی ہیں، جو آدھے مرلے کی دکانیں اور 3 فلور پہ دکانیں بنی ہوئی ہیں سر۔ اوپر کسی اور نے خریدی ہے، اس نے بھی پیسے دیے ہیں، نیچے کسی اور نے خریدی ہے، اس نے بھی پیسے دیے ہیں سر۔ اب کہاں جائیں سب لوگ، یہ بے دخل کر رہے ہیں سر، ہمیں دے بھی کچھ نہیں رہے سر۔ ہمیں یہ فریاد ہے ہماری کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، ہمیں جو مارکیٹ ویلیو ہے سر اس کے مطابق پیسے دیے جائیں۔ جی یقیناً مارکیٹ ویلیو ان کو دی جائے۔ یہاں پر اور بھی تاجر اور متاثرین موجود ہیں، آپ کیا کہیں گے جی اس وقت؟ جی میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جو ہے نا کم از کم 2 کروڑ روپے مرلہ جگہ ہے، اور لوگوں کی اکثر دکانیں 100 فٹ 150 فٹ یا ایک مرلے یا آدھے مرلے کی دکان ہے، اور اس کی قیمت کم و بیش 2 کروڑ سوا 2 کروڑ روپے کی ایک کی دکان ہے۔ اور گورنمنٹ کے مطابق جو گورنمنٹ دے رہی ہے 30 لاکھ روپے مرلہ، اس سے جو ہے نا بندے کو 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ ایک دکان کا ملے گا، جبکہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں کسی کو اتنے ایڈوانس پہ دکان بھی ہی نہیں ملے گی، اور وہ بزنس کیسے کرے گا؟ جی آپ نے بات سنی کہ یہ متاثرین ہیں اور جنید جیاز آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری جانب 4تھ شیڈول میں شامل افراد کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں۔ سی ٹی ڈی نے 32 افراد فیملیوں کے نام ایکسائز کو بھجوا دیے۔ 4تھ شیڈول میں شامل افراد کے نام گاڑیاں جائیداد منجمد کی جائیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گاڑیاں بلاک اثاثے منجمد کرنے کی رپورٹس بھجوائی جائیں، جبکہ ایکسائز کو بھجوائی فہرست میں 32 افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔ سی ٹی ڈی کی جانب سے ایکشن کے لیے مراسلہ ڈی جی ایکسائز کو بھجوا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ 4تھ شیڈول میں شامل افراد کے خلاف سخت کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ سی ٹی ڈی نے 32 افراد اور فیملیوں کے نام ایکسائز کو بھجوا دیے۔ 4تھ شیڈول میں شامل افراد کے نام گاڑیاں جائیدادیں منجمد کی جائیں، جبکہ گاڑیاں بلاک اثاثے منجمد کرنے کی رپورٹس بھجوائی جائیں۔ مراسلے میں ایسا کہا گیا ہے۔ ایکسائز کو بھجوائی فہرست میں 32 افراد کا تعلق لاہور سے ہے۔
स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के पेशावराना उमूर के बारे में इजलास हुआ। IG राव सरदार अली खान ने इजलास की सदारत की। DIG SPU ने गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी, जबकि चीनी शहरियों की सिक्योरिटी का फ्रेश ऑडिट करवाएं। IG पंजाब चीनी शहरियों के साथ काम करने वालों के क्वाइफ की अज़सरे नौ तस्दीक का हुक्म भी दे चुके। एयरपोर्ट्स पर कायम चाइनीज़ डेस्कों की वर्किंग को फ़आल बनाया जाए, IG की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद कहा कि गैर मुल्कियों का डाटा रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट होना चाहिए। इजलास में एडिशनल IG ऑपरेशन साहबजादा शहजादा सुल्तान की जानिब से शिरकत की गई, जबकि DIG SPU मुनीर अहमद ज़ियार राव समेत दीगर अफसरान की जानिब से भी शिरकत की गई। साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 4 TV।